کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، انسان کی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت سکون ہے، دل کا سکون۔ یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی ملازمت بھی ہو، خوبصورت بیوی بھی ہو، اور پھول جیسے بچے بھی ہوں، سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن دل کا سکون نہ ہو تو دنیا اجیرن ہوتی ہے، زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بظاہر دنیا کا زیادہ ساز و سامان نہیں ہوتا، گھر بھی ان بیچاروں کا کرائے کا ہوتا ہے، اور بیوی بھی بیمار رہتی ہے، خود بھی بیمار رہتے ہیں، اور آمدن بھی بہت تھوڑی ہے، لیکن زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ سکون زندگی کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ جسم میں روح ہے تو چل پھر رہا ہے، جسم میں روح نہیں ہے تو لاش ہے۔ زندگی میں سکون نہیں ہے تو زندگی بے مزہ ہے۔ زندگی میں سکون ہے تو چاہے گھر چھوٹا ہو تب بھی زندگی میں مزہ آتا ہے۔ اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لیے مجھے سکون کے اسباب چاہیے، اس لیے وہ اچھے سے اچھا گھر بناتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سے اچھی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اچھے سے اچھے ماڈل کا موبائل لیتا ہے، اور اپنی ضرورتیں اچھے سے اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے، صرف اس لیے تاکہ سکون ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ لیکن تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ انسان دنیا جہاں کا سارا سامان اکٹھا کر لے، لیکن ایک چیز کی کمی ہو تو اس کو سکون نہیں ملتا، اور وہ جو ایک چیز ہے
جس کا انسان کے دل میں سکون کے آنے میں مین کردار ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پورے چیلنج کے ساتھ بڑے دبنگ لہجے میں اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بیدار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم دل کا سکون چاہتے ہو تو مجھے یاد رکھو، مجھے بھولا نہ کرو۔ اگر دل کا سکون چاہیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ لہجہ دیکھیں اللہ کا کیا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، کان کھول کر سنو، خوب دھیان توجہ سے سنو کہ صرف اور صرف مجھے یاد کرنے ہی سے تمہارے دل کو سکون نصیب ہوگا۔ صرف اور صرف ہی قرآن میں ہے، یہ صرف اور صرف اضافہ نہیں، صرف اور صرف ہی قرآن میں ہے کہ صرف اور صرف تمہارے دلوں کو جو سکون ملے گا وہ مجھے یاد کرنے سے۔ آج ہم اپنے دلوں کی طرف جھانکیں، ہمارے دل میں سب کچھ ہے، ہمارے دل میں سب کی یاد ہے، ہمارے دل میں سب کا دھیان ہے، ہمارے دل میں سب کی طرف میلان اور رجحان ہے۔ ایک نہیں ہے تو اللہ کا رجحان نہیں ہے، اللہ کا میلان نہیں ہے۔ کہتے ہیں یار آج ابو بڑے یاد آ رہے ہیں، یار آج امی بڑی یاد آ رہی ہے، میری امی کو اتنے سال ہو گئے فوت ہوئے ہوئے، آج امی بڑی یاد آ رہی ہے، میرے ابو کو اتنے سال ہو گئے، آج ابو بڑے یاد آ رہے ہیں۔ بچہ گیا ہوا ہے باہر، یار آج بیٹا بہت یاد آ رہا ہے، اگرچہ اس سے بات تو ہوتی رہتی ہے لیکن یاد بہت آ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی یوں بھی ہوا کہ ہم نے کہا ہو یار آج اللہ بڑے یاد آ رہا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو دل میں بسانا، اللہ کا دھیان پیدا کرنا، اللہ کی یاد میں رہنا، یہ دلوں کا سکون ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی کو آپ چاہے کتنے شاندار پارک میں رکھیں اور چاہے کتنے ٹھنڈے کمرے میں رکھیں، مچھلی کو سکون نہیں ملے گا۔ مچھلی کہے گی مجھے گندے پانی میں ڈالو، لیکن پانی میں ڈالو چاہے گندا ہی ہو، وہ پانی میں ہی جیتی ہے، وہ پانی میں ہی سکون پاتی ہے، وہ پانی میں ہی چین پاتی ہے، اس کو پانی میں ہی مزہ آتا ہے چاہے گندا ہی کیوں نہ ہو۔ دل کو سکون پیسے سے نہیں، مال سے نہیں، جائیدادوں سے نہیں، پراپرٹیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، شہرت سے نہیں ملتا۔ دل کو سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اور اللہ کو یاد کرنا یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور یہ ہمارے اوپر لازم بھی ہے، لازم بھی ہے۔ نہ کرنے والا گناہ گار ہے۔ گناہ الگ ہے، اللہ کو یاد نہ کرنے کا گناہ الگ ہے، اور اللہ کو یاد نہ کرنے کا دنیا میں نقصان اور بے سکونی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھائی اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ سے تو ہم کچھ بھی نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ آنکھیں نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں سے معذور کر دیتے تو ہم اوروں کے محتاج ہوتے۔ ہم تو پیشاب پاخانے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اے انسان تجھے وہ گھڑی یاد نہیں جب تیرا دنیا میں تذکرہ ہی نہیں تھا۔ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے تمہیں ایک گندے قطرے سے، دیکھ کیسی خوبصورت شکل دی ہے۔ یہ جو انسان اکڑتا ہے نا، مغرور ہوتا ہے، یہ اس وقت مغرور ہوتا ہے جب اس کو اپنی اصل یاد نہیں رہتی۔
کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی کا جو ایک ملازم تھا، اس کا جو خادم تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ محمود غزنوی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اوپر کی لیول کے لوگ نیچے والوں میں سے کسی کو زیادہ چاہنے لگیں تو ساتھ والے جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وزیر وزراء جو بڑے عہدیدار تھے وہ پریشان ہونے لگے کہ یہ 2 ٹکے کا آدمی اسے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اس کے جو درباری ہیں وزراء ہیں ہم سے بھی اتنا پیار نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایشو ملے اور ہم اس کی شکایت لگائیں اور اس کو اس کی نظروں میں برا کریں۔ چنانچہ ایک انہوں نے ایشو بنایا، وہ یہ کہ ایاز کبھی کبھی بیت المال کو کھولتا، اس میں چلا جاتا، دروازہ اندر سے لاک کر دیتا اور کافی دیر رہتا، پھر باہر آ جاتا۔ ان کا یہ ایشو اچھا ہے، بیت المال تو سرکاری مال ہے، یہ اندر کیا کرتا کیا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کو شکایت لگا دی اور بادشاہ سے کہا یہ آپ کا ملازم اب چور بنتا چلا جا رہا ہے، اب یہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں اندر کوئی کھڈا کھودا ہے جس میں مال چھپاتا ہے، کیا کرتا ہے یہ؟ بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا بھی آپ کی شکایت آئی ہے کہ آپ بیت المال میں چلے جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں۔ تو کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میں نے بیت المال کے اندر ایک چھوٹی سی الماری رکھی ہوئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں میرے غربت کے زمانے کے جو پرانے کپڑے تھے نا، میلے کچیلے پھٹے پیون زدہ، وہ میں نے اس میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ کہا وہ کوئی ایسی خاص چیز ہے ان میں کہ آپ نے وہ کپڑے بیت المال میں چھپائے رکھے ہیں؟ تو کہا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں عزت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ رہتا ہوں پورے پروٹوکول کے ساتھ، تو پھر انسان کا نفس تو پھر اس کو تنگ کرتا ہے نا کہ بھائی تو بھی اب کچھ ہو گیا ہے، تیری بھی اب کوئی حیثیت ہے۔ چنانچہ میں کبھی کبھی اس بیت المال میں چلا جاتا ہوں اور اپنا وہ پرانا والا لباس پھٹا ہوا پیون لگا ہوا پہن کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہوں۔ ایاز مغرور نہ ہونا، تو اصل میں یہی ہے، مغرور نہ ہونا اپنے عہدے سے، اپنی پوشاک سے اور بادشاہ کے پاس رہنے سے، مغرور نہ ہونا، تیری اصل تو یہی ہے۔ جب میری اوقات مجھے سمجھ آتی ہے تو پھر میں باہر آ جاتا ہوں۔ تو انسان مغرور اس وقت ہوتا ہے، اللہ کو بھولتا اس وقت ہے جب اس کو اس کی اوقات یاد نہیں رہتی۔ انسان کی اوقات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ گندے قطرے سے بنا ہے، اس کے پیٹ میں بھی ہر وقت گندگی ہے اور اس نے مر کے مردار ہو جانا ہے، کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے۔ حضرت امام حسین کے فرزند ارجمن امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ما لابن آدم اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ وبینہما قذرۃ۔ آدم کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مغرور ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کا سینہ اکڑا رہے، اس کی گردن کھچی رہے، بلکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ابتدا ایک گندا ذلیل پانی ہے اور اس کی انتہا مردار لاش بن جانا ہے، کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، پیپ اور خون میں بدل جانا ہے اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے۔ اور ان دونوں حیثیتوں کے بیچ میں یہ ایسا ہے کہ ہر وقت اس کے پیٹ میں گندگی ہے، ہر وقت اس کے پیٹ۔ اللہ تعالیٰ کو اس لیے بھی یاد کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہم سے چھین لینا، بھائی ہم جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک دفعہ فون آیا کہ میرے والد صاحب کا جو نچلا دھڑ ہے نا وہ بیکار ہو گیا ہے، اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، پیشاب بھی نکل رہا ہے، پاخانہ بھی نکل رہا ہے، بالکل بے قابو ہے نیچے کا دھڑ۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے بس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی قوم کے ذرا سردار قسم کے آدمی ہیں، کہنے لگے وہ بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں یوں ہلے تو سارا آدھا دھڑ ہی کام چھوڑ گیا،
تو ہم نے جب ان کا چیک اپ کرایا تو وہ کہنے لگے مہروں کے بیچ میں ایک پتلی سی رگ ہے جو دب گئی ہے، جس کی وجہ سے حالانکہ بیٹھے بیٹھے دبی ہے، اس کے دبنے کی وجہ سے ناف سے لے کے پاؤں تک کا سارا جسم بیکار ہو گیا۔ ہم دن میں کتنی دفعہ ہلتے ہیں، خدا ہماری بھی رگ دو مہروں کے بیچ میں ڈال کے دبا دے تو ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، دفتر آتے ہیں، دفتر سے گھر جاتے ہیں، کہیں پھسل کے منہ کے بل گر کر ہمارا بھی تو سر پھٹ سکتا ہے، ہماری بھی تو ناک ٹوٹ سکتی ہے، ہمارا بھی تو کندھا نکل سکتا ہے، ہمارا بھی تو کولہا ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ تو اب بتائیے اللہ کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ جو پانی پیتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا، جو غلہ کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، جو جوسز پیتے ہیں وہ جوس نکلتے ہیں پھل سے، وہ پھل بھی بنائے ہوئے اللہ کے، ان میں ذائقہ بھی اللہ کا رکھا ہوا۔ جس آکسیجن کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ آکسیجن کو یوں عام نہ کرے تو ہماری تو ساری سیلریاں صرف آکسیجن ہی پہ خرچ ہو جائیں۔ ہر آدمی کے پاس الگ ڈرم ہوتا اور وہ لیے لیے پھرتا، اور سارا خرچہ تو صرف ہماری تو ساری تنخواہیں اسی ڈرموں کے پیچھے ختم ہو جاتی اور ہمارے پاس روٹی اور پانی کے پیسے بھی نہ بچتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہم پہ اتنے احسان کیے ہوئے۔ آنکھ سے نظر آنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جاننے والے، ان کی آنکھ میں موتیا ہو گیا، انہوں نے آپریشن کروایا، لیکن اللہ کی شان، قسمت میں لکھا تھا کہ وہ آپریشن صحیح نہیں ہوا۔ آپریشن کے بعد آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن ایسے ہی رہو، اس کے بعد کھولو گے تو آنکھ بالکل ٹھیک ہوگی۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو ہر چیز الٹی، بیگم آ رہی ہے سر نیچے پاؤں اوپر ہے، گاڑی آ رہی ہے پہیے اوپر ہیں چھت نیچے ہے، ہر چیز الٹی۔ تو خود مجھے بتانے لگے ہر چیز الٹی۔ پھر دوبارہ ان کا آپریٹ ہوا، تب جا کے ان کو ہر چیز سیدھی سیدھی نظر آئی۔ یہ میرے رب کا ہم سب پہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں سے ہمیں دکھایا اور ٹھیک دکھایا، کانوں سے سنایا اور ٹھیک سنایا، زبان سے ہم بولنا چاہتے ہیں ہم بولتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ایک حرف پہ زبان ایسا پھنس جاتا ہے، ایسا پھنس جاتا ہے کہ اگلا لفظ ہی نہیں بول پاتے، را پہ اٹک جاتے ہیں اور بول ہی نہیں پاتے، حمزے پہ اٹک جاتے ہیں اور بول ہی نہیں پاتے۔ یہ کتنی اس کی مہربانی ہے۔ ایک دفعہ ہمارا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تو وہاں پہ ہمارے ہاں فوج کے افسروں کو مختلف ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، تو ایک علاقے میں جانا ہوا تو وہاں والے کہنے لگے کہ یہاں ایک پاکستانی آفیسر ہیں لیکن وہ بہت بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا بھائی، ہم ملیں گے ان سے۔ ہم چلے گئے، ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑی مورتی عورت کی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے یہ حضرت مریم کی مورتی ہے۔ ہم لفٹ کے ذریعے سے اوپر پہنچے، اوپر جب کمرے میں گئے تو ایک لمبا تڑنگا آدمی، چکوال کے لوگ لمبے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، لمبا تڑنگا آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کا منہ پورا پھٹا ہوا ہے، پورا منہ کھلا ہوا، جیسے جمائی میں پورا منہ کھلتا ہے نا، ایسے پورا منہ کھلا ہوا، ہاتھ بالکل لکڑی کی طرح سے اکڑے ہوئے، پاؤں بھی لکڑی کی طرح سے اکڑے ہوئے، اور آنکھیں چھت پہ ٹکی ہوئی۔ تم نے کہا شاید ان کو کوئی دورہ وورہ پڑ رہا ہے کیا ہے۔ ہم کھڑے رہے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، کافی دیر جب گزر گئی انہوں نے ان کو ہلایا، آوازیں دیں، سلام کیا، لیکن نہ ان کی آنکھ چھت سے ہٹی اور نہ ان کے ہاتھ ہلے، نہ ان کے پاؤں ہلے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ہمیں ریسپانس دیا۔ پون گھنٹہ ہم کھڑے رہے، اس کے بعد ڈاکٹر آئے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی ان کو ہوا کیا ہے، یہ تو بول ہی نہیں رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ کھیل رہے تھے، شام کو گیم کھیل رہے تھے تو اچانک کھیلتے کھیلتے گر گئے۔ اب 2 مہینے سے ان کا یہ حال ہے کہ نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ ہل سکتے ہیں، پیشاب پاخانہ یوں ہی نکل رہا ہے اور ڈرپوں کے ذریعے سے ان کو غذا پہنچائی جا رہی ہے۔ بس یہ نام کے زندہ ہیں ورنہ یہ لاش ہیں۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟
کہنے لگے ان کے دماغ کا آکسیجن ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ میرے بندے، اگر تو میری نعمتوں کو صرف شکریہ تو کیا ادا کرے، اگر تو صرف گنتی بھی کرتا رہے نا، 1 2 3، تیری ساری زندگی گنتی میں گزر جائے گی، تیری زندگی کھپ جائے گی، لیکن تو میری نعمتوں کی گنتی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا شکوہ کرتے ہیں، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے۔ ظالم اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرے، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ آنکھ اللہ نے دی تھی کہ اس کی نشانیاں دیکھ کے عبرت حاصل کرتا، اس کی کبریائی اور عظمت کو پہچانتا، اس نے اوروں کی بیٹیاں دیکھنا شروع کر دی۔ زبان اللہ نے دی تھی کہ اس سے اللہ کا نام لیتا، اللہ کی باتیں کرتا، اللہ کے تذکرے کرتا، حضور کے تذکرے کرتا، حضور پہ درود پڑھتا، اللہ کا کلام پڑھتا، حضور کی شان ہر ایک کے سامنے بیان کرتا۔ بجائے اس کے اس نے تنقیدیں شروع کر دیں، تبصرے شروع کر دیے، اوروں کی دل آزاریاں شروع کر دیں، اوروں پہ فائر کرنا شروع کر دیے۔ یہ ظلم ہے۔ کان دیے تھے کہ اللہ کا کلام سنتا، اللہ کی باتیں سنتا، اللہ کے نبی کے ارشادات سنتا، اللہ والوں کی باتیں سنتا اور نصیحت حاصل کرتا، بجائے اس کے اس نے میوزک سننا شروع کر دیا، گانے سننا شروع کر دیے، لڑکیوں سے گپیں لگانا شروع کر دیں اور ان کی آوازوں سے مزے لینا شروع کر دیے۔ یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی کہ ان کو ایسا نیک بنائے کہ جب یہ مرے تو ان کی دعائیں اور ان کی نیکیاں اس کی قبر کو ٹھنڈا کرتی رہیں۔ اس نے اولاد کو پیسے کی مشین بنا دیا، نیک نہیں بنایا، پیسے کی مشین بنا دیا۔ اور پیسے قبر میں تو آئیں گے نہیں، قیامت میں تو ملیں گے نہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اور کفار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بہت بڑا ناشکرا بھی ہے، ناشکرا بھی بہت ہے۔ تھوڑی سی تکلیف آ جائے ایسے واویلا شروع کر دیتا ہے جیسے سکھ کبھی دیکھا ہی نہیں اس نے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ انسان تھوڑی تھوڑی بات پہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس وقت انسان پہ مصیبت ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، عین اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں میں پل رہا ہوتا ہے اور اس ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ میزبانی کریں، اس کی دعوت کریں، آپ اس کے سامنے مختلف قسم کے کھانے پیش کریں، صرف چائے آپ اس کو ایسی پیش کریں کہ اس میں پتی زیادہ ڈل گئی ہے وہ کالی ہو گئی ہے، یا پانی زیادہ ڈل گیا وہ ذرا پتلی ہو گئی ہے، بیکار سی ہو گئی ہے۔ اب بریانی اتنی اچھی، قورمہ اتنا اچھا، اور دہی بلے اتنے اچھے، اور یہ رائتا اور یہ سلاد، اتنی اچھی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو تو کھا رہا ہے، ایک چائے کو لے کے بیٹھ گیا، کالی ہے، پتلی ہے، بیکار سی ہے۔ آپ کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے میری نعمتوں کو خوشی خوشی قبول کرے، میری طرف سے تکلیف آئے تو اس کو بھی صبر سے برداشت کرے، واویلا نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی کو تکلیف دیتے ہوئے مزہ نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف بھی دیتے ہیں بندے کے بھلے کے لیے۔ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر نہ ہوتی، اگر غربت نہ ہوتی تو مال کی قدر نہ ہوتی، اگر بڑھاپا نہ ہوتا تو جوانی کی قدر نہ ہوتی، اگر ضعف نہ ہوتا تو قوت کی قدر نہ ہوتی، اگر تکلیفیں نہ ہوتیں تو خوشیوں کی قدر نہ ہوتی، اگر غم نہ ہوتے تو خوشیوں کی قدر نہ ہوتی، اگر تنگی نہ ہوتی تو تونگری کی کون قدر کرتا، اگر اندھا پن نہ ہوتا تو بینائی کی کسے قدر ہوتی بھائی، اگر یہ معذوریاں نہ ہوتیں تو تندرستی کی کس کو قدر ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے، انسان پر دنیا میں جتنی تکلیفیں آتی ہیں یہ سب تکلیفیں اس کی بخشش کا باعث ہے۔ انسان سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان چاہے کتنا سیدھا ہو جائے لیکن کہیں نہ کہیں اس سے چوک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حق تلفی اس سے ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے دکھ، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ دنیا میں ہی اس کی صفائی ہوتی رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو تکلیف دیتے ہوئے مزہ تھوڑی آتا ہے۔ بعضوں کو بچوں کو رلانے میں مزہ آتا ہے، بچوں کو کاٹتے ہیں، گال پہ کاٹتے ہیں، بچہ روتا ہے، ان کو مزہ آتا ہے۔ اللہ کو تکلیف دینے میں، رلانے میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تکلیفیں دیتے ہیں ہمارے اپنے بھلے کے لیے، اس سے ہماری بخشش ہوتی ہے، اس سے ہماری صفائی ہوتی ہے، اور ہم بڑے عذاب سے اس کی برکت سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، چلتے چلتے کسی کو ٹھوکر بھی لگے تو گناہ معاف، کانٹا بھی چبھے تو گناہ معاف۔ کسی نے کوئی چیز رکھی کہیں اور ڈھونڈ کہیں رہا ہے، پھر بعد میں مل بھی گئی، لیکن تھوڑی دیر کی جو ٹینشن ہوئی کہ یار کہاں چلی گئی، اس پہ بھی اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، میری نعمتوں کو میرے ہی خلاف استعمال کرتا ہے، اور کفار بھی ہے، ناشکرا بھی بہت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، میں اپنی بات اب مختصر کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا، یا عزیر ان اصابت کا مصیبت فلا تشکنی الی خلقی، اے عزیر میری طرف سے کبھی کوئی تکلیف مصیبت آئے تو مخلوق کو میری شکایت ہی نہ لگایا کر۔ کتنی اچھی بات ہے، مخلوق کو میری شکایت ہی نہ لگایا کر۔ بیوی نے کسی دن ٹھنڈا کھانا پیش کر دیا، آپ بچوں سے کہیں تمہاری ماں میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، دیکھو مجھے ٹھنڈے کھانے کھلاتی ہے، اس کو یہ بات بری لگے گی نا، بھیا آپ کو تکلیف ہے تو مجھے کہیں، آپ بچوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے پریشانی آئے تو مخلوق کے سامنے میری شکایت نہ کیا کر۔ فقد اصابتنی منک مصائب کثیرۃ فلا اشکوک الی ملائکتی، تیرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پہ بھی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، میں نے کبھی فرشتوں کو تیری شکایت نہیں کی، میں تیری اتنی سہتا ہوں اور تو میری اتنی سی بھی نہیں سہتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہے، اور ہر حال میں وہ راضی رہے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ بھئی جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ جس حال میں رکھے انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، یہ دل کے سکون کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ دل میں ہوگی تو سکون ہوگا، یہ دل میں نہیں ہوگی تو سکون نہیں ہوگا۔ ہم لوگ زندگی ایسے بسر کرتے ہیں جیسے ہم بندے نہیں ہیں، جیسے ہم خود مختار ہیں، خود ہی گویا معاذ اللہ خدا ہیں، ہمارے اوپر کوئی ہے نہیں، جبکہ ایسے نہیں۔ ہماری ڈور کسی ذات کے ہاتھ میں، ہم کسی کے پابند ہیں، ہم کسی کے بندے ہیں، بھائی بندے ہیں، ہم بندے ہیں کسی کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر اس سے محبت کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے، اپنے دل میں اس کو بسائیں گے تو زندگی میں سکون آئے گا۔ بس یہ دو باتیں اہم ہیں، دل میں اللہ کی یاد ہو اور وجود اللہ کے محبوب کی سنت سے مزین ہو۔ یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ دل میں اللہ کی یاد ہو اور ظاہر اپنے پیارے نبی کے طریقے سے مزین ہو، ان کی سنت سے مزین ہو، یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی پست نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو کبھی ناکام نہیں کرتے جو اپنے باطن کو اس کی محبت سے آباد کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کو اپنے پیارے نبی کی سنت سے مزین کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جہاں بھی جائیں گے کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھی محبت دے، اپنے پیارے نبی کی محبت اور اتباع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انسان گناہ گار ہے اور خطا کار ہے، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مسلسل معافی مانگتا رہتا ہے نا، یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف کرنا، معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں، چونکہ مشکل آتی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ جب وہ معافیاں مانگتا رہتا ہے تو مشکلات بھی پھر
دور ہوتی رہتی ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں اور ہر تنگی سے اسے راستہ دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ توبہ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، یہ اتنا مضبوط عمل ہے کہ اس سے آخرت تو بنتی ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا بھی بناتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہارے سارے مسئلے حل کرے گا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔